یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال تعالی قل ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، ان کا بڑا درجہ، بڑا مقام ہے۔ ان کی محبت اور عزت ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ ان کی ذات، ان کی عظمت، ان کے رتبے کو پہچاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت، میری اولاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن تو کچھ کہتا ہو اور اہل بیت کا موقف اس سے ہٹ کے کوئی اور ہو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض پہ آ کر دونوں مجھ سے ملیں گے۔ تو اہل بیت ہمیشہ حق پہ رہے اور حق ہی پہ انہوں نے جان دی۔ اور امت مسلمہ کے لیے اہل بیت سے محبت بھی ضروری، اہل بیت کی اقتداء بھی ضروری، اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا بھی ضروری۔ اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کی ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ ہیں۔ اور اہل بیت سے مراد خصوصی طور پر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ ہیں، اور حضرت امام حسن ہیں، اور حضرت امام حسین ہیں۔ خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایتیں ہیں، ایک حضرت اماں عائشہ کی ہے اور ایک حضرت ام المومنین ام سلمہ کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت تو یوں ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، اور حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئیں، حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، آپ علیہ السلام ان سب کو اپنی چادر میں لیتے گئے۔ آپ چادر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، چادر تھی کالے رنگ کی اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی تھی۔
وہ آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اور ان چاروں حضرات کو جو آئے ایک دوسرے کے پیچھے، آپ نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لیا، اور ان چاروں کو چادر میں لے کے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص لوگ ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ ان سے گندگی کو دور کر اور ان کو اچھی طرح پاک کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور میں بھی اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا انک علی خیر یا انت علی خیر، آپ تو بھلائی پر ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو پہلے ہی اہل بیت ہیں، چونکہ یہ آیتیں اتری ہی ہیں ازواج مطہرات کے لیے، تو آپ تو ویسے ہی ازواج مطہرات میں شامل ہیں، بیوی تو ویسے ہی گھر والوں میں سے ہوتی ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، اور پھر ان چاروں کو چادر میں لیا۔ ابھی یہ 5 آدمی ایک چادر میں آ گئے، 5 آدمی ایک چادر میں آ گئے، اور پھر آپ نے یہاں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر اور ان کو اچھی طرح پاک کر۔ ان کو اہل کسا کہتے ہیں، چادر والے، چادر والے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین کے بارے میں کے فضائل کے بارے میں عظیم الشان آیت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی چادر میں حضرت جبریل بھی آ گئے تھے، حضرت میکائیل بھی آ گئے تھے۔ تو آپ کے اہل بیت میں سے حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو بیٹیوں کے عنوان سے ہو چکا، اب ہم تذکرہ کریں گے حضرت علی کا، چونکہ وہ والد ہیں، اور ہمارے نبی نے حضرت علی کو حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں سے افضل بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جبریل نے مجھے بتایا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، مگر ان کا والد ان دونوں سے افضل ہے۔ اور اس لیے بھی افضل ہیں کہ حضرت علی تو پوری امت میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت صدیق ہیں، اور دوسرے پہ حضرت فاروق ہیں، تیسرے پہ حضرت عثمان ہیں، چوتھے پہ حضرت علی ہیں۔ تو حضرت علی تو پوری امت میں چوتھے نمبر پر ہیں، تو بچے تو ویسے ہی زمین میں آ گئے۔ حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت میں ہونے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کو پالا ہی بچپن سے حضور نے ہے، اور پھر یہ ہیں ہی حضور کے خاندان کے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ سب سے پیاری بیٹی کے داماد ہیں، اور چچوں میں سب سے پیارے اور سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والے اور سب سے زیادہ مدد کرنے والے اور سب سے زیادہ سہارا بننے والے اور سب سے زیادہ دفاع کرنے والے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی جناب ابو طالب کے۔ ہمارے نبی کے چچوں میں سب سے زیادہ جنہوں نے آپ کی مدد کی اور جنہوں نے آپ کا دفاع کیا وہ جناب ابو طالب ہیں۔ اگرچہ روایات کے مطابق وہ اسلام نہیں لا سکے، لیکن ہمارے نبی کی انہوں نے بڑی مدد کی، اور ان کے بعد پھر سب سے زیادہ جنہوں نے ہمارے نبی کی حمایت کی
وہ حضرت حمزہ ہیں جو ہمارے نبی کو بہت پیارے تھے۔ ان کے بعد پھر حضرت عباس ہیں جن کا اسلام کافی بعد میں ظاہر ہوا۔ تو حضرت علی ہمارے نبی کو بہت پیارے تھے اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بالکل گھر کے آدمی تھے، ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ بہت اعتماد تھا۔ اسلام کے شروع زمانے میں بڑے کارنامے سر انجام نہ دینے کی وجہ حضرت علی کی عمر کا چھوٹا ہونا ہے۔ ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اب 10 سال کا بچہ نہ تو سرداروں سے لڑ سکتا ہے، نہ تو دشمنوں سے دفاع کر سکتا ہے، نہ کوئی مالی امداد کر سکتا ہے، نہ 10 سال کا بچہ جا کے اوروں کو دعوت دے کے تیار کر کے آ کے خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام 10 سال کا بچہ تو نہیں کر سکتا، لیکن چپکے رہے حضور کے ساتھ شروع سے، اور اسلام لانے میں جو پہلے درجے کے حضرات ہیں ان میں حضرت علی کا شمار ہے۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا پیر کے دن، اور حضرت علی نے اسلام قبول کیا منگل کے دن۔ حضرت خدیجہ نے تو سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھا، اور اسی دن کٹھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گھر آیا، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ہے تو تم بھی کرو نا۔ ان کا میں ابو سے پوچھوں، میں ابو سے پوچھ لوں۔ چنانچہ پھر اگلے دن ابو سے پوچھے بغیر ہی حضرت علی نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور حضور کے ساتھ اس میں شامل بھی ہو گئے۔ تو زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، بس ایک دن دعوت ہوئی اور دوسرے دن اسلام قبول کیا۔ اور حضرت علی کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ حضرت علی نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی کہ ان کا چہرہ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا، یہ ان کو اللہ نے عزت دی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ابوبکر پہلے اسلام لائے یا حضرت علی پہلے اسلام لائے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ حضرت علی پہلے لائے ہوں گے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمارے نبی سے کہا کہ محمد کیا بات ہے، آج کل آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ دوستی پرانی تھی، ہمارے نبی کی حضرت ابوبکر صدیق کی پرانی دوستی تھی، کیا بات ہے آج کل آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، ذرا الگ الگ ہی رہ رہے ہیں۔ اب آپ نے دعوت دی، جو ہی دعوت دی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دن گزرے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بات آئی ہے۔ تو چونکہ حضرت علی تو گھر کے ہی فرد تھے، اپنے بچے ہی تھے، تو انہوں نے تو اسلام لانا ہی تھا، تو یہ گھر والے تو پہلے ہی ہو گئے تھے۔ حضرت زید غلام تھے، حضرت اماں خدیجہ بیوی تھیں، اور ان کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، تو یہ سارے تو پہلے ہی ہو گئے چونکہ گھر تھا۔ لیکن جب یہ بات باہر نکلی تو سب سے پہلے بن سوچے اور بن کوئی سوال کیے اور بن کوئی مہلت مانگے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں جب گرما گرمی ہوئی اور تو آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، تم میرے ساتھی کو کیوں نہیں میری وجہ سے چھوڑ دیا کرتے؟ تم سب نے جب میں نے تمہیں بلایا
تو تم نے مجھے جھٹلایا سوائے ایک ابو بکر نے کہ جب میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے نہ سوچا نہ مجھ سے سوچنے کی مہلت مانگی، اسی وقت میری تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو گھر پہلے مسلمان ہو گیا۔ جب یہ دعوت باہر نکلی تو سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اب اس کو آسان یوں کرتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید اسلام لائے، اور بڑے بالغ آزاد لوگوں میں بڑی عمر کے آزاد لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے۔ ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق کی عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا، صرف 2 سال کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ سعادت بخشی کہ جو ہی اسلام آیا تو یہ اس میں داخل ہو گئے، اور حضرت علی کو ہمارے نبی کے ساتھ رہنے کی یہ بھی سعادت ملی۔ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے جاتے تھے تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سعادت بخشی کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھ لوگوں کے ملنے میں بطور رہبر کے استعمال ہوتے تھے۔ جو لوگ آپ سے ملنا چاہتے تھے تو ان کو لے کر آپ سے ملوانے کا کام حضرت علی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی باتیں سنی تو میں نے کہا چلو میں خود جا کے تحقیق کر کے آؤں۔ پہلے بھائی کو بھیجا، بھائی کی بات سے تشفی نہیں ہوئی، چنانچہ میں خود آ گیا۔ تو میں 1 دن 2 دن 3 دن علی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مسافر ہوں، کہا آپ کہاں، آپ نئے نئے آدمی لگ رہے ہیں، کہا میں مسافر ہوں، کسی کام سے آیا ہوں۔ تو ان کا ٹھیک ہے آپ میرے پاس ٹھہر جائیں۔ چنانچہ وہاں ٹھہر گئے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے۔ اب حضرت علی نے سوچا 3 دن گزر گئے، یہ ان کا کام ابھی تک نہیں ہوا۔ تو کہا آپ کا کام ابھی تک نہیں ہوا؟ کہا بس یہ کہ کام نہیں ہو سکا۔ کہا سچ سچ بتائیں کام ہے کیا؟ کہا اصل میں نے ملنا ہے ان سے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا بالکل ٹھیک ہے، اب میں آپ کو لے کے چلوں گا، لیکن میں چلتے چلتے راستے میں کہیں جوتی ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا، تم نے ٹھہرنا نہیں، چلتے جانا ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم اور آپ کٹھے چل رہے ہیں۔ اتنا خوف کا ماحول تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت علی نے لیا۔ کتنی عمر ہوگی؟ 13 سال ہمارے نبی نے مکے میں گزارے، اور ہمارے نبی نے جب ہجرت کی تو حضرت علی کی عمر تھی 23 سال۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اب پتہ نہیں 15 سال ہے، 13 سال ہے، 14 سال ہے، کتنی ہے، چھوٹی عمر ہے۔ حضرت علی اس بچپن میں بھی اتنے ہوشیار تھے، اتنے ذہین تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کو لیا، آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت علی خام خواہ اپنی جوتی ٹھیک کرنے لگ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو سمجھایا ہوا تھا، وہ آگے نکل گئے۔ چنانچہ ان کو لے کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ جو پڑھا اور ایمان کا نور جو اندر میں داخل ہوا تو کایا ہی پلٹ گئی۔ ابو ذر غفاری سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اب ایسے کرو تم واپس اپنی قوم میں چلے جاؤ، اس لیے کہ ابھی میں کمزور ہوں، اور اگر تم نے ظاہر کیا تو تمہیں لوگ تکلیف دیں گے، برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے تم چلے جاؤ، جب میں قوی ہو جاؤں گا نا پھر آ جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہوئی، کلمہ پڑھا ہے اور ایک دفعہ حلقہ احباب میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ اب ڈرنا نہیں ہے، اب انہوں نے جو کچھ کرنا ہے ان کو کرنے دیں، اور میں نے بھی ان کو اب ٹکا کے یہ باتیں سنانی ہیں۔ چنانچہ آئے پردیسی آدمی، آئے بیت اللہ میں، اور چیخ چیخ کے زور زور سے کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ جب یہ بات حق ہے تو اس کو چھپانا کیوں؟ چنانچہ ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ان پر اور مار مار کے ان کو گرا دیا۔
حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ کے آئے اور آ کے بیچ میں حائل ہو گئے، کہنے لگے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو تم تو گزرتے ہی وہاں سے ہو، تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے پھر۔ تب جا کے لوگوں نے ان کو چھوڑا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام بھی حضرت علی کے کھاتے میں ہے، جو کہ رہبری انہوں نے کی تھی۔ تو حضرت علی کو اللہ نے یہ سعادت بھی دی، اور حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی دی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور مدینہ جانے کی اجازت ملی، تو آپ علیہ السلام کے پاس مکے کے لوگ بہت امانتیں رکھواتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں تو چلا جاؤں گا، امانتیں رہ جائیں گی، چنانچہ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور فرمایا تم میرے بستر پر لیٹو، اور صبح کو یہ امانتیں ساری مالکان کو واپس کر کے اور مجھ سے آ کے ملو۔ ادھر یہ پروگرام بنا، اور ادھر مکے میں عرب کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ آج رات کو محمد کے گھر میں گھس کر سب نے مل کے تلواریں چلا کے کٹھے ان کو قتل کرنا ہے۔ جب کٹھے مل کے قتل کریں گے تو کسی پر بھی قصاص نہیں آئے گا، دیت آئے گی، اور دیت ہے 100 اونٹ، اتنے سارے قبائل 100 اونٹ ادا کر ہی لیں گے، کیا بات ہے اس میں۔ چنانچہ یہ لوگ آ کے ہمارے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت علی اندر ہیں، ہمارے نبی بھی اندر ہیں، اور حضرت علی کی شجاعت کی داد دینی چاہیے کہ حضرت علی نے اس موقع پہ ہمارے نبی سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، ان دشمنوں کی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ سچے عاشق تھے اور وہ سچے فرما بردار اور مطیع تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے جو ہی ان کو وہاں رہنے کا حکم فرمایا تو وہ وہاں ٹھہر گئے۔ جب یہ باہر سردار آ کے لائن لگا کے تلواریں لیے کھڑے ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اب آپ نکل جائیں اور سورہ یاسین پڑھتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نکلے اور یوں آیت پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت آپ پڑھتے گئے اور ان کے بیچ سے گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے اندھا کر دیا اور ہمارے نبی نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب رات گزر گئی اور صبح کو جس وقت آپ نکلا کرتے تھے، نکلنے کا ٹائم ہوا تب بھی نہیں نکلے، کہنے لگے یہ گئے کہاں، نکل کے نہیں رہے۔ چنانچہ وہ اندر گھسے تو حضرت علی کو پایا، تو حضرت علی کو سب نے مل کے کافی مارا اور ان سے پوچھا بتاؤ کہاں گئے؟ ان کا باہر تم کھڑے تھے، پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ حضرت علی نے نہیں بتایا۔ صبح کو حضرت علی نے ساری امانتیں حوالے کیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جب حضور چھوڑ کے جا رہے تھے اس بستر پر، جس بستر کے پاس تلواریں لیے اتنے سارے لوگ جمع تھے، تو آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوا کہ آج تو میں مارا جاؤں گا؟ ان کا نہیں، مجھے ڈر بالکل نہیں لگا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امانتیں حوالے کر کے مجھ سے آ کے ملو، میں سمجھ گیا کہ میں نے ملنا ہے، اس سے پہلے مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ سرکار نے کہا ہے کہ ملو تو ملنا تو ہے نا پھر۔ چنانچہ حضرت علی نے امانتیں حوالے کیں اور پھر وہاں سے نکلے، اور ویسے تو مسافر راستے میں پڑاؤ ڈالتے تھے، حضرت علی نے پڑاؤ بھی نہیں ڈالا۔ وہ سفر جو ہمارے نبی نے 10 دن میں طے کیا، حضرت علی نے 3 دن میں طے کیا اور مدینے پہنچے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ حضرت علی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے ساتھ آؤ، اور گئے بیت اللہ شریف، اور حضرت علی سے فرمایا تم بیٹھو، میں تمہارے کندھے پہ چڑھتا ہوں، بیت اللہ کے اوپر جو بت پڑے ہوئے ہیں ان کو گرانا ہے۔ چنانچہ حضرت علی بیٹھے اور آپ علیہ السلام ان کے اوپر سوار ہوئے کندھے پہ۔ حضرت علی نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا، لیکن حضرت علی کمزور سے ہو رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی کو اس میں مشکل آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، تم اتر جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ آپ اتر گئے،
پھر آپ نے فرمایا علی تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے کندھے پہ چڑھے اور اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور کھڑے ہوئے اور میں اوپر کو اٹھنے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ اب تو میں آسمان کے کناروں کو بھی چھو سکوں گا۔ جب سرکار کے کندھوں پہ چڑھ کے اوپر کو اٹھ رہے تھے تو مجھے ایسے لگا کہ اب تو میں آسمان کے کناروں کو بھی چھو سکوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ جو اوپر مورتی رکھی ہوئی ہے اس کو گرانا ہے، تو دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے گرانے کی کوشش کی، آخر وہ نیچے گر کر چکنا چور ہوئی۔ آپ علیہ السلام جلدی سے بیٹھ گئے اور ہم اتر گئے اور جلدی جلدی ہم اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہمارے نبی نے مہاجرین اور انصار کی جوڑیاں بنائیں، مواخات کہتے ہیں اس کو، مواخات، بھائی چارہ۔ ہر صحابی کو کسی الگ، ہر مہاجر کو کسی انصاری کے ساتھ جوڑا، چونکہ مہاجر تو آئے تھے خالی ہاتھ، اب ان کو مدد کی ضرورت تھی انصار کی، گھر بھی ان کے پاس، کاروبار بھی ان کے پاس، پیسہ بھی ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، تو ان کے ذمے یہ لگایا کہ ایک ایک کو لے لو، اس کو سنبھالو، خرچہ اٹھاؤ، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کا کاروبار چلاؤ، اس طرح سے۔ تو ہمارے نبی نے تمام صحابہ کی جوڑیاں بنائیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بنائی حضرت خارجہ بن زید کے ساتھ، اس طرح تمام صحابہ کی جوڑیاں بن گئیں۔ جب سارے مہاجرین کی جوڑیاں بن چکیں تو حضرت علی بھی مہاجر تھے، حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ سب کی جوڑیاں بن رہی ہیں، میری جوڑی نہیں بن رہی، سب کو جوڑی دار مل گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا حضور پھر میرا جوڑی کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی تیری دنیا میں بھی جوڑی میں ہوں اور آخرت میں بھی جوڑی میں ہوں، تیرا جوڑی دار دنیا میں بھی میں ہوں، آخرت میں بھی میں ہوں۔ یہ بھی حضرت علی کو سعادت حاصل ہے۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر کے واقعے میں کئی سارے صحابہ نے بڑے جوہر دکھائے، بہادری کی وہ مثالیں قائم کیں جو اس سے پہلے مثالیں تھیں ہی نہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علی نے تو آج کمال کر دیا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی نے تو آج کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل کہنے لگے وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ سعادت بھی حضرت علی کو حاصل ہے۔ غزوہ احد میں، اگلے سال غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی تھی، بعد میں شکست ہو گئی تھی۔ پیچھے سے حضرت خالد جو بھی کافر تھے، کفار کے بڑے زبردست جرنیل تھے، وہ اپنے ساتھ ایک ٹولہ لے کر پیچھے سے آ کے ایسے حملہ آور ہوئے کہ مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف تھے اور پیچھے سے غافل تھے۔ تو پیچھے سے جو اچانک حملہ ہوا تو حواس باختہ ہو گئے اور دھڑا دھڑ شہید ہونا شروع ہوئے، اور اسی میں ہمارے نبی کے چچا بھی شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب عبداللہ ابن کمیہ نے آپ کو زور کا پتھر مارا اور آپ گرے تو اس نے زور سے آواز لگائی قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب یہ آواز کانوں میں پڑی تو یہ آواز ہی ایسی تھی، یہ الفاظ ہی اتنے خوفناک تھے کہ تحقیق بھی کسی نے نہیں کی، اور ایک دم سب کے جذبے ٹھنڈے پڑ گئے اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ بہت سے ایسے کہ جو کچھ ہمت کرنے والے تھے کہ ان کی ہمت نے بھی جواب دے دیا اور آ کے پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے سر پہ ہاتھ دھر کے مایوسی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے سوچا
کہ جب اب حضور نہیں رہے تو ہمیں جی کے کیا کرنا ہے. ان میں حضرت علی بھی تھے. حضرت انس بن نضر، حضرت انس کے چچا ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو تلوار کو لیا اور زور زور سے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. دیکھا کہ چند صحابہ پہاڑ کے دامن میں مایوس پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضور شہید ہو گئے. کہنے لگے موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پہ حضور نے جان دی تم بھی اس پہ جان دے دو. پھر فرمانے لگے الجنت الجنت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، انی اجد ریحہا من دون احد، مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہہ کر کفار کے مجمع میں گھسے اور لڑتے لڑتے بالآخر شہید ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں میرے کان میں جب یہ آواز پڑی تو مجھے جنون سوار ہو گیا. میں نے کہا بس اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ میں نے پہلے تو حضور کو تلاش کیا، شہیدوں میں نہیں ملے، زندوں میں نہیں ملے. تو پھر میں اس نیت سے کفار کے مجمع میں گھس گیا کہ بس اب مجھے رہنے کا کوئی حق نہیں، مجھے بھی اب شہید ہونا چاہیے. کہتے ہیں لڑتے لڑتے اور صفیں چیرتے چیرتے جب میں گھسا نا اندر تو دیکھا کہ سامنے سرکار بھی کھڑے ہوئے ہیں. میری جان میں کچھ جان آئی. حضور کو وہاں سے لیا، چونکہ حضور تو بالکل سرخ ہوئے پڑے تھے خون سے. حضور کو لیا اور باہر نکال کے لے آئے اور اب علیہ السلام کو احد پہاڑ پہ چڑھا کر ایک گھاٹی کی طرف لے جانے لگے. راستے میں کئی دفعہ کفار نے آپ کو جاتا دیکھا تو مختلف جتھے کفار کے آپ کی طرف بڑھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن جو ہی کوئی بڑھتا تو آپ فرماتے ہے کوئی جو ان کو مجھ سے ہٹا دے. ایک انصاری صحابی آئے، وہ آپ کے آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس جتھے سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ہمارے نبی کچھ اور آگے چلے گئے، پھر وہ جتھا اور آگے بڑھا اور ہمیں کوئی ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے. ایک اور انصاری صحابی آئے، انہوں نے ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تھوڑے سے اور آگے نکل گئے. 12 صحابہ اس طرح اللہ کے نبی کے سامنے اس جتھے کو روکتے روکتے اور ان سے نبرد آزما ہوتے ہوتے شہید ہو گئے. بالآخر آپ علیہ السلام احد پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اوپر کی طرف ایک غار کی طرف پہنچ گئے اور خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا. تو حضرت فاطمہ بھی ساتھ تھیں. کتنی عمر تھی ان کی اس وقت؟ ان کی عمر اس وقت تھی 19 سال. حضرت علی کی عمر تھی اس وقت 22-23 سال. تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا آپ پانی بھر کے لے آئیں. حضرت علی ڈھال میں پانی بھر کے لے آئے. حضرت فاطمہ نے جلدی سے کوئی چٹائی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اس کو جلایا، اس کی راکھ بن گئی. اس راکھ کو اٹھا اٹھا کے حضور کے زخموں میں ڈالتی رہیں جس کی وجہ سے خون رک گیا. اور پھر حضرت علی جو پانی لائے تھے اس سے چہرہ دھلایا. تو ہمارے نبی کی یوں خدمت کا موقع بھی حضرت علی کو میسر آیا اور یہ سعادت بھی ان کے حصے میں آئی. جب غزوہ خندق ہوا تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے صحابہ سے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جی میری رائے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دشمن بھاری ہو تو یوں کرتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف بڑی لمبی چوڑی خندق کھود دیتے ہیں اور دشمن، ظاہری بات ہے کوئی جہاز تو ہے نہیں ان کے پاس کہ وہ چڑھ کے اس طرف آ جائیں گے، گدھے ہیں اور گھوڑے ہیں تو اتنی بڑی چھلانگ تو کوئی بھی نہیں مار سکتا. اس لیے چوڑی خندق کھود دی جاتی ہے تو دشمن باہر ہی رہتا ہے اور تھک ہار کے واپس چلا جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا یہ بڑی اچھی رائے ہے. صحابہ سے فرمایا چلو جی لاؤ جو کھودنے کے آلات ہیں اور مدینے کے چاروں طرف خندق کو کھودا جائے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی کی. ہمارے نبی نے خود کھدائی کی اور حال یہ تھا کہ پیٹ میں روٹی ووٹی بھی نہیں تھی، کی کا زمانہ تھا اور سردی بھی بڑی شدید تھی اور صحابہ دن رات کھدائی. حضرت ابو طلحہ انصاری پریشان ہو کے
آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے پیٹ پہ پتھر ہے، پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، حضور اتنی بھوک ہے، پتھر آ گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب یہ ایسا منظر تھا کہ آگے حضرت طلحہ کو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے، چونکہ یہ جو مدینہ کی زمین ہے نا وہ ساری پتھریلی زمین ہے، ایسے جیسے نیچے بھی پہاڑ ہیں، پتھریلی زمین ہے، کھدائی بڑی مشکل تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھدائی کرتے رہو، کوئی پتھر ایسا آ جائے کہ جو تم سے نہ ٹوٹے تو پھر مجھے بلا لینا۔ چنانچہ صحابہ کھدائی کرتے رہے، ایک جگہ ایسی کوئی بڑی چٹان آ گئی، اب چٹان پہ کدال کیسے چلے گی، کسی کیسے چلے گی؟ چنانچہ صحابہ نے حضور کو بلایا، آپ علیہ السلام نے کدال کو لیا اور بسم اللہ پڑھی اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ یہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کے جو زور کی ضرب لگائی تو اس چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا، اس سے ایک نور نکلا جس سے پورا مدینہ جگمگا گیا۔ آپ نے فرمایا قصور الشام ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں نے اس نور سے شام کے محلات کو تمہارے ہاتھ فتح ہوتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کدال کو پکڑا اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور زور سے جو مارا تو ایک اور حصہ بھی ٹوٹا، اس سے ایک اور نور نکلا جس سے ایران اور فارس کے پہاڑ محلات آپ کو نظر آئے۔ آپ نے اس پہ بھی قسم کھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی مالک بنائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ اسی آیت کا اگلا آخری ٹکڑا پڑھ کے اس پہ کدال کو مارا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ کہہ کر آپ نے کدال ماری تو تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ نے فرمایا میں نے ہیرا کے محلات بھی دیکھے۔ جب یہ باتیں ہوئی نا، جب آپ یہ بشارتیں دے رہے تھے تو منافقین بھی تھے نا ساتھ، تو وہ ہنس ہنس کے ان کے پیٹ پہ ہاتھ آ رہے تھے، تو باتیں تو سنو ان کی، پیٹ میں روٹی نہیں ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں شام کے محلات، فارس کے محلات، ہیرا کے محلات کے۔ توبہ یار کیا بات ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ہنسنے لگے تو وہی آ گئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی ان سے کہو کہ پاگلوں تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، اس ملک کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو جب چاہے عزت دے، جس کو جب چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ جب وہ اللہ دے گا تو تمہیں کیا تکلیف ہے پھر، اور تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات؟ چنانچہ خندق کھود دی گئی، اب مسلمان اندر آ کے بیٹھ گئے۔ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے آیا اور آ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا، لڑیں کیسے؟ اب اس کے جتنے سپاہی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، کوئی آئے تو لڑے نا، جیسے بلی بیٹھی ہوئی ہے باہر، بل کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نکلے تو کھائے نا اس کو۔ اب یہ بیچارے اتنا سا منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود، یہ 1000 پہلوانوں پہ بھاری تھا، مکے میں اس سے بڑا پہلوان کوئی بھی نہیں تھا، 1000 آدمیوں پہ بھاری تھا، اکیلا 1000 آدمیوں پہ بھاری تھا۔ اس نے اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو تسلی دی، ٹینشن نہ لو، اس خندق کو بھی ہم پھلانگ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس خبیث نے واقعی ایسا کارنامہ کیا کہ قریش بھی دنگ رہ گئے کہ یہ کیا کیا اس نے۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے نے ماری چھلانگ اور سیدھا مدینے کے اندر خندق پار کر لی اس نے۔ اب کتنا مغرور ہوگا وہ، کتنا متکبر ہوگا وہ۔ اب وہ آ کے آوازیں لگانے لگا، حل من مبارزن، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا۔ جو ہی اس نے پہلی دفعہ کہا نا کوئی ہے میری ٹکر کا، تو حضرت علی نے ہمارے نبی سے کہا حضور جاؤں، 24 سال عمر اور یہ 1000 پہلوانوں کا سردار، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کشتے کھانے والا، اور وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے۔ حضور جاؤں؟ آپ نے فرمایا انہ عمر، علی کیا کہہ رہے ہو، وہ امر ہے، امر ہے، امر۔ حضرت علی چپ ہو گئے۔
اب اس نے کہا ہل من مبارزن، کوئی ہے تم میں سے مجھ سے مقابلہ کرنے والا میری ٹکر کا؟ حضرت نے کہا حضور جاؤں؟ اور ہمیں انہو عمر، علی وہ عمر ہے۔ اب وہ تانے دینے پہ اتر آیا، این الجنت التی زعمتم ان احدکم اذا قتل دخلها، وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم میں سے جو مرتا ہے وہاں جاتا ہے، تو آؤ نا میں تمہیں اس جنت کی طرف روانہ کروں۔ یہ اس نے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے کہا حضور اب تو جانے دیں، اور ہما انہو عمر، وہ عمر ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی شجاعت پہ قربان جائیں۔ فرمانے لگے ولو کان عمرن، حضور عمر ہے تو کیا ہوا، جانے تو دینا، اب آپ کی دعا چاہیے۔ اب علیہ السلام نے حضرت علی کو دعا دے کے روانہ کیا۔ حضرت علی چھلانگ مار کے اوپر چڑھے۔ اچھا جب چڑھے نا تو وہ اشعار پڑھ رہا تھا، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، میری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اور چیختا رہا چلاتا رہا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے نا۔ حضرت علی جب اوپر چڑھے تو فرمانے لگے لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز فی نیت و بصیرت و صدق منجا کل فائز۔ اتنی جلدی تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ تیری آواز کا جواب دینے والا آ چکا ہے، اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ بڑی بصیرت کے ساتھ آیا ہے، اور اس یقین کے ساتھ آیا ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کو ہوتی ہے۔ جب اس نے حضرت علی کو دیکھا نا، ان کا اوہ بیٹا کون ہو تم، بھتیجے کون ہو تم؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے علی کہتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا اوہ ہو یار، وہ تو میرا بڑا یار تھا، اب تو میرا بھتیجا ہوا، مہربانی کر تو واپس جا، کسی میرے جیسے کو بلا، میں تیرا خون بہانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی فرمانے لگے لیکن میں تو تیرے خون بہانے کے جذبے سے ہی آیا ہوں، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ جب یوں کہا نا اسے غصہ آ گیا، اس نے پلٹ کے زور کا حضرت علی پہ وار کیا۔ حضرت علی نے ڈھال سے اسے روکا، اور ڈھال سے روک کے وقفہ نہیں دیا، وقفہ نہیں دیا اس کو، اس کا وار روکا، اور ساتھ ہی ایک زور کا وار ایسا اس کے کندھے پہ رسید کیا کہ دھڑام سے گرا اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب وہ گرا نا، اتنا بھاری بھرکم تھا، جب وہ گرا تو مٹی اڑی۔ حضرت علی نے زور سے کہا اللہ اکبر، پھر اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کے، اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کے حضرت علی نے شعر پڑھے، علی تقتحم الفوارس ہاکذا انی وعنہم اخروا اصحابی ابد الحجارت فی ابد الحجارت من صفاحت رأیہ و ابدت رب محمد بالصوابی۔ کیا یہ گھوڑے سوار ہمیں للکارتے ہیں؟ اے مخاطب چھوڑ مجھے اور انہیں، پھر دیکھ ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ کمبخت ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا رہا، یہ اس کا مقابلہ کرنے آیا ہے جس نے محمد کے رب کی ہمیشہ عبادت کی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی واپس گئے۔ ہمارے نبی نے اور صحابہ نے پرتپاک ان کا استقبال کیا۔ ایک صحابی کہنے لگے اتنے بڑے پہلوان کو مار کے آئے ہو یار، اس کی ذرا بڑی قیمتی تھی وہ بھی تو لے آتے۔ حضرت علی فرمانے لگے جب وہ گرانا تو اس کی شرم کا کھل گئی تھی، مجھے شرم آئی کہ اس کی ذرا کیسے اتاروں، اس لیے میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ تو حضرت علی کو اللہ نے یہ سعادت بھی بخشی کہ کفار کو اپنے جس پہلوان پہ ناز تھا اس کو ایک ہی وار سے انہوں نے دو ٹکڑے کیا۔ اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، اور جنگ خیبر بڑی عجیب جنگ تھی۔ کافی دن تک مسلمان کوششیں کرتے رہے کہ فتح ہو جائے، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ حضور بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان۔ اب علیہ السلام نے شام کے وقت میں
سارے صحابہ کے سامنے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں نے اپنا جھنڈا دے کر اس کو بھیجنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھوں ضرور فتح کرائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ جملے ایسے تھے کہ رات کو ہمیں نیند ہی نہیں آئی۔ کتنے بڑے سرٹیفکیٹ ہیں، عاشق بھی ہے اللہ رسول کا، محبوب بھی ہے اللہ رسول کا، اور جو فتح کسی سے نہیں ہو سکی وہ فتح اس کے ہاتھ پہ ہوگی۔ یا اللہ یہ سعادت مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ ساری رات اس فکر میں سو نہیں سکے کہ کیا اچھا ہو کہ یہ سعادت صبح مجھے ملے۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی، اب سارے صحابہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کون، پتہ نہیں کون، پتہ نہیں کون۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو پاس والوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں ان کی۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ اب علیہ السلام نے منہ مبارک سے لعاب نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ سرکار کا جب لعاب لگا ہو تو ان آنکھوں کے نور کے کیا کہنے ہیں؟ جن آنکھوں میں سرکار کا لعاب لگا ہو، ان آنکھوں کے حسن اور ان آنکھوں کے نور اور ان آنکھوں کی پاکیزگی کے کیا کہنے؟ جو ہی حضور کا لعاب لگا، کھل بھی گئیں، ٹھیک بھی ہو گئیں، اور پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے جھنڈا دیا اور آپ نے فرمایا جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ جاتے ہی لڑنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہاں جا کے پہلے ان کو دعوت دو، اور اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان سے لڑنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا اسلام میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی غنیمت سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ غنیمت کے مال میں بکریاں بھی ملتی تھیں، بھیڑیں بھی ملتی تھیں، گائے بھی ملتی تھیں، اونٹ بھی ملتے تھے، اور اونٹوں میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی تھے۔ جب فتح ہوتی ہے تو غنیمت ملتی ہے، اور غنیمت میں سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ۔ آپ نے فرمایا علی چاہے سارے خیبر کے سرخ اونٹ مل جائیں، ان سے جیت کر اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کلمہ پڑھ لے۔ یہ مزاج نبوت ہے۔ مزاج نبوت قتل و قتال نہیں ہے، صرف مزاج نبوت یہ ہے کہ پہلے یہ کلمہ پڑھ لیں، پہلے یہ دین کی طرف آ جائے۔ جو نہ آئے تو پھر آخر گندے کو تو صاف کرنا ہے نا، گندگی کو تو صاف کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اسلام لے آئے، یہ ساری دنیا کے کافروں کو قتل کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے، اس موقع پہ فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا ملا اور حضرت علی گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کرایا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے یمن کے لیے ایک جماعت بنائی، جس کا امیر حضرت خالد بن ولید کو بنایا، اور ان کو فرمایا کہ جا کے یمن میں تم نے دعوت دینی ہے اور جہاد کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید ایک جماعت کو لے کے چلے، 6 مہینے وہاں رہے، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ آپ علیہ السلام کو کارگزاری بتائی گئی، آپ نے فرمایا آپ واپس آ جائیں، آپ کی جگہ ہم علی کو بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کی ہمارے نبی نے تشکیل کی اور فرمایا حضرت خالد کے ساتھیوں میں سے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہے آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ چنانچہ حضرت علی جب یہاں سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، حضرت علی جب جانے لگے نا یمن، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ابھی میری عمر چھوٹی ہے، حدیث السن شاب، ابھی تو میں بچہ ہوں، جوان ہوں، نوجوان ہوں، اور میری اتنی عمر بھی نہیں ہے، اور یمن میں اتنے سارے حالات آئے ہیں، 6 مہینے وہاں محنت ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا، آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی تم جاؤ،
ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، علی تم جاؤ، ان قریب اللہ تیرے دل کی رہنمائی کرے گا اور تیری زبان کو اللہ قوت اور ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی کسی فیصلے میں تردد اور شک نہیں ہوا کہ میں صحیح فیصلہ کیا کہ غلط کیا۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کی برکت سے حضرت علی اس امت کے سب سے اچھے جج اور قاضی بن گئے۔ اقضاہم علی، سب سے اچھے فیصلے کرنے والے علی ہیں۔ حضرت علی کے فیصلے سے متعلق انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات سنا دیں گے، دیر ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی گئے، اللہ کے نبی کا رکا لے کر گئے، یمن گئے۔ جب یمن گئے نا تو یمن والوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کے نبی کا خط پڑھ کے سنایا۔ پتہ نہیں کیسے سنایا، کس درد سے سنایا، کس روحانیت سے سنایا۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت علی نے آپ علیہ السلام کو یہ حالات لکھے۔ آپ علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے اور آپ نے سجدے میں گر کے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر کہا السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان، 2 دفعہ فرمایا اللہ کی سلامتی ہو ہمدان پر۔ وہ قبیلہ جو مسلمان ہوا تھا ہمدان ایک قبیلہ ہے یمن کا، بڑا معزز اور بہت وسیع قبیلہ، وہ مسلمان ہوا تھا۔ یمن کی ہدایت کی سعادت بھی حضرت علی کے کھاتے میں آئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی یمن میں تھے۔ آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی یمن میں تھے۔ جب ہمارے نبی چلے نا یہاں سے تو حج کے 3 طریقے ہیں، افراد ہے، تمتع ہے اور قران ہے۔ قران کہتے ہیں ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرنا، حج بھی کرنا۔ تمتع کہتے ہیں عمرے کے لیے الگ احرام باندھنا، حج کے لیے الگ احرام باندھنا۔ اور افراد یہ ہے کہ بس ایک ہی احرام، اس میں عمرہ نہیں، صرف حج کرنا، اس کو افراد کہتے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں، تینوں طریقے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی جب آئے مکہ معظمہ تو اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ہمارے نبی نے کون سا حج کیا۔ ہمارے نبی جب آئے تو ہمارے نبی نے تو حضرت علی کو پتہ چلا کہ حضور گئے ہیں حج کے لیے، تو وہ وہیں سے اپنے ساتھیوں کو لے کے حج کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا علی تم نے کون سی نیت کی ہے، افراد کی، قران کی، تمتع کی؟ کہا حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کون سی نیت کی ہے۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا تیرے نبی کی کیا نیت تھی، بس میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت ہے۔ یہ بھی ان کے عشق رسول کی ایک عجیب مثال ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ حضور سے محبت تھی۔ چنانچہ حضرت علی نے تو حضور والا احرام باندھ لیا اور حضور کا قران والا تھا، اس لیے کہ حضور اپنے ساتھ ہدی بھی لے کے آئے تھے۔ ہدی کہتے ہیں جانور کو۔ آپ کی نیت تو تمتع کی تھی لیکن جانور آ گئے اس لیے قران بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تمتع کا حج کیا، انہوں نے عمرہ کر کے اس کے بعد سرما بھی لگا لیا اور بنسور بھی لی۔ حضرت علی آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ تیار ہو کے بیٹھی ہیں، سرما شرما لگا ہوا ہے، غصے ہو کے لگے یہ کیا آئے ہوئے ہیں حج کے لیے اور تم اس میں لگی ہوئی ہو، غصے ہو گئے اور آ کے آپ علیہ السلام کو شکایت کی حضور آپ کی بیٹی دیکھیں بنسور کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ وہ احرام کھل گیا نا، اب کیا مسئلہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ساتھ حج ہوا۔ حج کے بعد آپ فارغ ہو کر جب یہاں سے چلے تو مکے سے نکلتے وقت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بریدہ حضرت علی کے ساتھ یمن کے سفر میں ساتھ تھے، وہ ہمارے نبی کے پاس آئے اور ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے اور آ کے آپ علیہ السلام کو حضرت علی کی شکایات کی۔ حضور سفر میں بڑی سختی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور بولے جا رہے ہیں۔ لیکن بولنے والا حضرت بریدہ کہتے ہیں میں ذرا زیادہ اوپر نہیں دیکھ پاتا تھا، اس لیے میرا سر جھکا ہوا تھا، میں نے حضور کو ساری باتیں سنائیں لیکن میں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جب میں نے نگاہ اٹھائی تو حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، غصے سے سرخ، اور آپ نے توجہ نہیں دی، چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے ساتھیوں کو چلنے کا حکم فرمایا۔ چل کے آپ ایک جگہ پہنچے جس جگہ کو خم کہتے ہیں، خم،
وہاں ایک ندی تھی، ندی کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، تھوڑا سا پانی جیسے نالا ہوتا ہے نا کھیتوں میں، غدیر خم، وہاں پہ آ کے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا لوگو ان قریب میرا اللہ مجھے بلا لے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور دوسری چیز جو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر آپ نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں سارے مسلمانوں کو ان کی جان سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اور انہوں نے کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں بڑا ہوں اس کو چاہے کہ علی کو بھی بڑا بنائے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو اس کا دوست ہو تو اس کا دوست بن جا، جو اس کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ سعادت حضرت علی کو حاصل ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو میری عزت کرتا ہے وہ ان کی بھی کرے، جو میرا دوست ہے وہ ان کا بھی دوست ہے، جس کا میں بڑا ہوں علی بھی اس کا بڑا ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر حضور کے بعد جو مجھے علی سے محبت ہوئی اتنی پھر کسی سے نہیں ہوئی۔ غزوہ تبوک کا موقع، یہ ہمارے نبی کا آخری غزوہ، آپ علیہ السلام نے 30,000 صحابہ کو چلنے کے لیے فرمایا، 30,000 صحابہ کو، چنانچہ چلے، لمبا واقعہ ہے۔ جب جانے لگے تو حضرت علی سے آپ نے فرمایا علی آپ نے نہیں جانا، پیچھے گھر والوں کی آپ نے خبر گیری کرنی ہے، بیویاں ہیں میری، بیٹی ہے میری، بچے ہیں میرے، ان سب کا نگہبان میں آپ کو بنا رہا ہوں، آپ یہیں ٹھہریں۔ حضرت علی کو بہت یہ بات بھاری لگی، لیکن بہرحال جب لشکر نکلنے لگا تو حضرت علی ان کو چھوڑنے کے لیے آگے تک گئے، جب چھوڑ کے جانے لگے نا واپس تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضور آپ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتیں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میدان کا آدمی بچوں کے پاس بٹھا دیا جائے اس کو دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی صاحب جب بیمار ہوئے سن 2012 میں، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے اور کئی مہینے پڑے رہے، ڈاکٹروں کی طرف سے بات کرنے سے منع ہو گیا، پھر ان کو کافی عرصے کے بعد اجازت ملی، سفر کی، پھر کراچی، سب سے پہلے بھائی صاحب نے کراچی کا سفر کیا، تو یہ عاجز بھی اس سفر میں ساتھ تھا۔ تو بھائی صاحب کو میں نے دیکھا کہ جس دن اجتماع شروع ہوا اس دن لیٹے ہوئے تھے اور بڑے اداس تھے۔ تو عصر کی نماز کے قریب، اب عصر کے بعد پہلا بیان شروع ہوگا، عصر کی نماز سے پہلے میں نے پوچھا پریشان لگ رہے ہیں زیادہ؟ ہونے لگے بس چلتا پھرتا آدمی جب لیٹ جائے تو بے چینی تو ہوتی ہے۔ میدان کا آدمی بچوں کے پاس بیٹھا دیا جائے، یہ کہہ کے رونے لگے حضور آپ مجھے عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی رو نہیں، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے؟ حضرت موسیٰ گئے تھے طور پہ تو حضرت ہارون کو وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے، تو تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ حضرت علی بڑے خوش ہو گئے، شکر ہے یار، یہ حضرت علی کے فضائل میں سے عظیم شان فضیلت ہے، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ لیکن بعضوں نے پھر اس کا اپنی جی چاہی سے مطلب نکالنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تو خلیفہ بنے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون بھی تو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ نہیں بنے، حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ نہیں بنے، وہ تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انتقال ہوا ان کا۔ تو اس جملے سے وہ والا مطلب نہیں نکلے گا، بلکہ اس کا مطلب ان کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی،
اور ان کے رتبے کو آشکارا کرنا تھا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یعنی آپ جو یہاں ٹھہر رہے ہیں تو آپ وہاں کے اجر سے محروم نہیں ہیں، وہ اجر بھی ملے گا، یہ خدمت کی سعادت بھی ملے گی، یہ مطلب تھا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ احادیث میں جتنے فضائل حضرت علی کے آئے ہیں نا، اتنے کسی اور صحابی کے فضائل نہیں آئے۔ سب سے زیادہ، چونکہ ہمارے نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد ان کے ساتھ زیادتی ہونی ہے، لہٰذا زیادتی ہونی سے کیا مراد؟ خوارج نے ان کے خلاف خروج کیا، معاذ اللہ ان کو اسلام سے ہی نکال دیا۔ حضرت علی کو وہ مسلمان نہیں مانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اچھی طرح ان کے فضائل بتائے تاکہ جس کے مقدر میں ہدایت ہو وہ ہدایت پہ رہے، جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اس کو تو کوئی بھی نہیں ہدایت دے سکتا۔ اس لیے ہمارے نبی نے سب سے زیادہ فضائل جو بیان کیے وہ حضرت علی کے بیان کیے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے عجیب بات یہ بھی فرمائی، علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی سی ہے۔ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی والدہ پاکیزہ مریم بتول پر تہمت لگا دی بدبختوں نے، اور نصارہ نے تو اتنا چاہا کہ وہاں پہنچا دیا جہاں ان کا مقام ہی نہیں تھا۔ تو علی تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے، کچھ لوگ تم سے نفرت کریں گے اور تم سے نفرت کر کے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ تم سے اتنی محبت کریں گے کہ تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جو مقام تمہارا نہیں ہوگا۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، کنز العمال کی حدیث ہے یہ میں نے پڑھی تھی 1997 میں غالباً، تو اس میں الفاظ میں شاید آگے پیچھے ہو جائیں الفاظ، چونکہ بہت پرانی پڑھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یأتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا الا قیل مرحبا مرحبا ای تشریفا مبارکا۔ میں شخص کو جانتا ہوں، اس کے والد اس کی والدہ کے نام کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے سے جائے گا وہیں اس کا استقبال ہوگا اور کہا جائے گا حضرت یہاں سے، حضرت یہاں سے۔ حضرت سلمان فارسی جوش میں آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے من حاضر رجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت فی الجنت قصرا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا بنا ہوا، مشیدا بالیواقیت والجواہر، جو سجا ہوا تھا جواہر اور موتیوں کے ساتھ۔ قلت لمن ھذا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا لفتن من قریش، ایک قریشی جوان کا ہے۔ فظننت انہ لی، میں نے سمجھا یہ میرا ہوگا۔ قریشی جوان اور ایسا خوبصورت محل تو میرا ہی ہوگا، چنانچہ میں جانے لگا۔ جب میں جانے لگا فذهبت لادخله، میں جب اس میں جانے لگا تو کسی نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، حضور یہ آپ کا نہیں، یہ عمر کا ہے، خطاب کے بیٹے عمر کا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اگر تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں اندر بھی جا کے دیکھ آتا کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ کیسے غیرت کھاؤں گا؟ پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی اور دوست ہوگا، میرا جنت کا ساتھی اور دوست عثمان ہوگا۔ جب یہ تینوں سے بات فرما چکے تو حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ میری باری پتہ نہیں کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ جنت میں میرا گھر اور آپ کا گھر بالکل آمنے اور سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے رضیت یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی حواری،
فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں ایک ہواری ہوگا، باڈی گارڈ ہوگا۔ وَأَنْتُمَا حَوَارَيَّ فِي الْجَنَّةِ، حضرت طلحہ حضرت زبیر کی طرف متوجہ ہو کہ آپ نے فرمایا اے طلحہ اے زبیر، ہر نبی کا جنت میں ایک ہواری ہوگا اور میری جنت کے ہواری تم دو ہوگے۔ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا لیکن عبد الرحمن تم نے بڑی دیر کر دی، یہاں تک کہ میں سمجھا کہ تو ہلاک ہو گیا، مگر تو آ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا، اور میں نے تم سے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو تم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مال بہت دیا تھا، اس کے حساب دینے میں دیر لگ گئی۔ حضرت عبد الرحمن رونے لگے، یا رسول اللہ پھر آخر میرا کیا ہوگا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یوں لٹاؤ، یوں لٹاؤ مال، پھر آسانی ہوگی۔ حضرت علی کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ان کا گھر حضور کے آمنے سامنے ہوگا، آمنے سامنے ہوگا۔ حضرت علی کے مقدر میں یہ سعادت بھی تھی کہ جنگ خیبر میں یہود کے پاس جو سب سے طاقتور آدمی تھا نا، سب سے طاقتور آدمی، اس کا نام تھا مرہب۔ یہ قصہ پیچھے ذکر کرنا چاہیے تھا، ذہن میں اب آیا ہے۔ مرہب یہود کے پاس سب سے موٹا یہ تھا، موٹے سے مراد طاقتور۔ جب جنگ خیبر کا میدان سجا تو یہ مرہب تلوار لہراتا ہوا آیا، قد علمت خیبر انی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ باتیں کرنے لگا۔ تو ان کے مقابلے کے لیے حضرت عامر نکلے، حضرت عامر، انہوں نے بھی انہی کے اشعار میں اپنا نام فٹ کیا، قد علمت خیبر انی عامر، شاک السلاح بطن مغامر، میں عامر ہوں، ہتھیار میرے پاس ہیں، پہلوان بھی ہوں اور دشمن سے لڑنے والا بھی ہوں۔ یہ کہہ کر اس پہ جو حملہ کیا وہ ہٹا اور حضرت عامر کا اپنا وار اپنی ہی ٹانگ پہ لگا اور اس سے وہ شہید ہو گئے۔ سردار مقابلے کے لیے نکلتے نہیں ہیں، لیکن اس بدبخت کے دعوے اتنے بھونڈے تھے، اتنے عجیب تھے کہ حضرت علی کی غیرت کو جوش آیا اور حضرت علی نکلے۔ وہ کہہ رہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب، میں وہ ہوں، خیبر اس کو جانتا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اشعار کا جواب دیتے ہوئے نکلے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور پھر بس ایک ہی وار کیا اور اللہ کے فضل سے اس کو لٹا دیا۔ یہود کو جس پہ ناز تھا نا، وہ ایک ہی وار کی مار نکلا۔ یہ سعادت بھی حضرت علی کے مقدر میں آئی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا، جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی نے سب سے آخر میں جن ہستیوں سے ملاقات فرمائی ان میں ایک حضرت علی بھی ہیں۔ سب سے آخر میں جن سے ملاقات ہوئی ان میں ایک حضرت علی بھی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں جو الفاظ لکھے نا، عجیب الفاظ لکھے۔ حضور نے جس انداز سے ان سے ملے، جو ہی حضرت علی آئے ہیں تو آ کے حضور کی گود میں گر گئے اور رونے لگے۔ آپ نے ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اور وہ پیچھے گئے۔ حضرت فاطمہ آئیں، رونے لگیں۔ آپ نے کوئی بات کی تو اور رونے لگیں، پھر آپ نے بات فرمائی تو مسکرانے لگیں، وہ بھی پیچھے گئیں۔ امام حسن حسین آئے تو اب حضور بھی اپنے پر قابو نہ پا سکے، حضور بھی رونے لگے، امام حسن حسین سے چمٹ کے۔ آخری جن ہستیوں سے ہمارے نبی ملے ہیں ان میں حضرت علی کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میری اس مسجد میں جنبی آدمی نہیں آ سکتا،
صرف ایک علی ہے جس کو اجازت ہے کہ وہ حالت جنابت میں بھی میری مسجد سے گزر سکتا ہے۔ حضرت علی کا جو گھر تھا اس کا دروازہ ہی مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ حضرت فاطمہ کو آپ نے بالکل اما عائشہ کے گھر کے متصل ساتھ گھر دیا تھا، تو دروازہ ہی نکلتا تھا اندر۔ تو آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں جنبی نہیں آ سکتا، لیکن علی اگر جنبی بھی ہو تو گزر سکتا ہے۔ یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ ہمارے نبی کا جب انتقال ہوا تو ہمارے نبی کو غسل دینے میں آپ کے اہل بیت تھے، حضرت عباس تھے، حضرت زید تھے جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، نہیں حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، یعنی ہمارے نبی کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، اور حضرت فضل تھے، حضرت قسم تھے، یہ دونوں حضرت عباس کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، اور حضرت شقران تھے، یہ ہمارے نبی کے غلام ہیں۔ یہ حضرات ہمارے نبی کے غسل میں تھے، اور آپ نے وصیت کی تھی مجھے غسل میرے اہل بیت دیں گے اور میرا جنازہ یوں پڑھا جائے گا، یہ بھی آپ نے سب کچھ بتایا تھا۔ اور تدفین کہاں ہوگی یہ بھی بتا دیا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور چونکہ انتقال اما عائشہ کے گھر میں ہوا تھا تو تدفین بھی وہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ حضرات غسل میں تھے۔ اب حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت قسم یہ پانی پکڑاتے تھے اور کروٹ بدلتے تھے۔ حضرت علی نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے کے سہارے سے بٹھایا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں سے حضور کے جسم کو دھو رہے تھے۔ یہ بھی حضرت علی کو سعادت ہے کہ سب سے آخر میں جن کا سینہ سرکار سے لگا ہے وہ حضرت علی ہیں۔ کپڑوں سمیت ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، کپڑوں سمیت غسل دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی حضرت علی کو سعادت ہے کہ سارے جسم اطہر کو دھونے والے اور سینے سے چمٹا کے غسل دینے والے حضرت علی ہیں۔ اس سینے کے نور کے کیا کہنے کہ جس سینے نے حضور کے سینے کو اپنے سینے پہ لیا ہو، وہ سینہ کتنا نورانی ہوگا۔ اور پھر حضرت علی کے مقدر میں یہ سعادت بھی آئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو جب خلیفہ بنے تو اس وقت تو ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق انکار کرتے نا تو امت ہمیشہ کے لیے بکھر جاتی، ٹکڑوں میں بڑھ جاتی۔ اس لیے کہ انصار سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہو گئے تھے، ثقیف بنی ساعدہ میں، اور مہاجرین الگ جمع ہو گئے تھے۔ اب انصار آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم تو دو طبقے ہیں نا، ایک تو وہاں سے آئے تھے ایک یہیں کے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے حضور تو حضور تھے، لیکن اب حضور کے بعد تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک امیر ہمارا ہوگا ایک ان کا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خبر بتائی گئی کہ انصار جمع ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوڑ لگائی، حضرت عمر کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ کو ساتھ لیا، جو اس وقت سامنے تھے ان کو لیا اور بھاگ کے پہنچے وہاں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، انصار سب کے سب وہاں اکٹھے تھے، اور سب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے امیر سعد بن عبادہ ہوں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ ابو بکر صدیق تو سیدھے سادے آدمی ہیں، یہاں مجھے تقریر کرنی چاہیے، اب میں کیا کروں؟ میں سوچنے لگا، اب میں نے بات کرنی ہے۔ میں بات کرنے لگا، حضرت صدیق نے کہا عمر چپ ہو جاؤ، مجھے چپ کرا دیا، اور پھر انہوں نے تقریر شروع کی۔ آہا، ایسی تقریر کی کہ انصار کے جتنے فضائل حضور نے سنائے تھے وہ سب کے سب حضور نے اس دن انصار کے سامنے ایک دفعہ دہرا دیے، اور انصار کو یہ باور کرا دیا کہ تمہارا درجہ چھوٹا نہیں، تم ہمارے دلوں میں بستے ہو، تمہاری قدر ہمارے دلوں میں ہے، تم ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے سروں کے تاج ہو۔ لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، امیر تو ہوگا قریش میں سے۔ انصار نے کہا یار یہ بات تو ہوئی تھی، واقعی حضور نے فرمایا۔ اس سے پہلے ایک انصاری صحابی نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر آپ بنا لے ایک ہم بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت وہ صدیق فرمانے لگے
یہ تو پھر ایسے ہو گیا کہ ایک میان میں 2 تلواریں ڈال دی آپ نے تو پھٹ جائے گا میان. تو یہ ساری بات ہوئی. اس بات سے انصار متاثر ہوئے اور وہ جو موقف انصار نے اپنا لیا تھا اس سے ان سب نے رجوع کر لیا. اب اگر حضرت ابوبکر صدیق یہاں سے جاتے ہیں واپس اور جا کے سارے مہاجرین کو بلا کے لاتے ہیں کہ آؤ بھائی اب بیعت ہونے لگی ہے، تو یہ تو مشکل تھا نا. اگر یہ یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کسی کو شیطان اکساتا اور وسوسے ڈالتا اور وہ جو حضرت عمر نے ذہن سازی کی ہے وہ ساری خراب ہو جاتی. اس لیے جب یہ ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ بس پھر کرو بیعت، یہیں بیعت کرو، بات ہو گئی ہے، یہ سارے مطمئن ہو گئے، یہیں بیعت ہونی چاہیے. حضرت ابو صدیق نے کہا بس بیعت کرنی ہے. تو یہ ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس امت کے امین ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا ان لکل امت امینا وامین امتی ابو عبیدہ بن الجراح. ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص پیدا کیا ہوا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امانت دار ہوتا ہے. میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار ابو عبیدہ ہے. امیر تو امانت داری چاہیے، تو پکڑو ان کا ہاتھ. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے میں اس کے ہوتے ہوئے کیسے امیر بن جاؤں جن کو خود حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. تو حضرت ابو صدیق کہنے لگے یہ نہیں بنتے، عمر تم ہی بن جاؤ. کہنے لگے نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں بنے گا. چنانچہ حضرت عمر نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کر لیں بیعت. چنانچہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا. ان کو دیکھ کے سارے انصار امنڈ آئے اور یہاں یہ بیعت مکمل ہوئی. ایمرجنسی میں امیر بنے امت کو بچانے کے لیے. یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر تو 2 دھڑے بن جائیں گے. چنانچہ جب امیر بن گئے اور واپس جا کے مسجد میں بھی پتہ چلا اور وہ مسلمان بھی بیعت ہو گئے، امت ایک دفعہ جمع ہو گئی. یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ اب 2 امیر ہونے چاہیے، ایک ہی امیر ہونا چاہیے، یہ کانسیپٹ بن گیا. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے لوگوں میں تو امیر بن گیا تھا مجبوری میں، اس لیے کہ مسئلہ ہی ایسا تھا، مہربانی کرو اب تم کسی اور کو امیر بنا لو. امت جمع ہو گئی ہے، ٹکڑے ہونے سے ہم بچ گئے ہیں، لیکن اب تم کسی اچھے کو امیر بناؤ، اس لیے کہ میں تم میں سب سے اچھا نہیں ہوں. اب یہ موقع تھا کہ جب دوبارہ امت میں درار پڑے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ہٹایا جائے اور دوسرے کو بنایا جائے. اب جس کو بنایا جائے پتہ نہیں اس پہ کون متفق ہو کون متفق نہ ہو. حضرت علی سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے لا نقیلک ولا نستقیلک، نہ آپ کو ہٹنے دیں گے نہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بننے دیں گے. یہ اعلان ہوا فجر میں حضرت ابوبکر صدیق کا. حضرت علی کا جواب آیا. ظہر میں حضرت ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، لوگوں کسی کو بنا لو، مہربانی کرو، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں تو مجبوری میں بن گیا تھا تاکہ امت جڑ جائے. حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے لا نقیلک ولا نستقیلک، نہ آپ سے خلافت واپس لیں گے نہ آپ کی جگہ کسی اور کو آنے دیں گے. وہ پھر بیٹھ گئے. یہ مغرب میں پھر کھڑے ہو گئے، عشاء میں پھر کھڑے ہو گئے، فجر میں پھر، عصر میں، ظہر میں پھر، عصر میں پھر، مغرب میں پھر، عشاء میں پھر، فجر میں پھر، ظہر میں پھر، عصر میں پھر، مغرب میں پھر، عشاء میں پھر. 3 دن 15 نمازوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنے ہاتھ اٹھاتے رہے اور کہتے رہے چھوڑ دو مجھے، کسی کو بنا لو آپس کے مشورے سے. اور ہر دفعہ حضرت علی جرت مندانہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے آپ کو ہٹنے نہیں دیں گے اور کسی اور کو آپ کے ہوتے ہوئے بننے نہیں دیں گے. حضرت علی کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت کے باقاعدہ قائم رہنے اور ہمیشہ کے لیے اس خلافت سے ان کے دست بردار نہ ہونے کا وہ ذریعہ بنے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کے ہوتے ہوئے بنو تیم خلیفہ بن گئے، بنو تیم قبیلہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، آپ کے ہوتے ہوئے وہ کیسے بن گئے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی نے ان کو ہمارا دین کا بڑا بنایا تھا مصلی پہ کھڑا کر کے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو ہمارا بڑا بنایا دین میں،
تو دنیا تو پھر گھٹیا ہے نا، دین تو بڑھیا ہے. حضور نے ان کو دین میں ہمارا بڑا بنایا، ہم نے ان کو دنیا میں اپنا بڑا بنا لیا. جب حضور نے دین میں بڑا بنا دیا تو بس پھر دنیا میں تو بڑا بننے کا کہ واقعی وہ حقدار تھے. حضرت ابوبکر صدیق اپنے زمانے خلافت میں ایک دفعہ نکلے مسجد سے تو دیکھا کہ حضرت علی آ رہے ہیں اور حضرت حسن ان کے کندھے پر ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق ان سے پیار کرنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق ان سے پیار کرنے لگے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم بالکل حضور جیسا ہے، علی تیرے جیسا نہیں ہے. یہ اللہ کی قسم بالکل حضور جیسا ہے، تیرے جیسا نہیں ہے. چونکہ حضرت علی کے جو دو بیٹے ہیں حضرت حسن حسین، حضرت امام حسن سینے تک حضور کے مشابہ تھے اور سینے سے لے کے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت امام حسین چھاتی تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور چھاتی سے لے کے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. حضرت امام حسین کے پاؤں، ٹانگیں، پیٹ بالکل حضور جیسا تھا، اور سینہ اور کندھے اور بازو اور سر اور آنکھیں اور چہرہ اور ہونٹ اور گال یہ حضرت علی جیسے تھے. اور حضرت امام حسن بالکل اس کے الٹ تھے، سر بھی سرکار جیسا، بال بھی سرکار جیسے، ناک اور آنکھیں اور پلکیں اور بھویں اور ہونٹ بھی حضور جیسے، دانت بھی حضور جیسے، سینہ بھی حضور جیسا، کندھے بھی حضور جیسے. واللہ شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، اللہ کی قسم بالکل حضور جیسے ہیں، علی تیرے جیسے نہیں ہیں یہ. اور جب بھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے لوگو ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگو محمد کا لحاظ کرنا اس کے اہل بیت کا لحاظ کر کے. یہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے. بہت دیر ہو رہی ہے لیکن عنوان ہی ایسا ہے، کیا کریں. اللہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرو ان کے اہل بیت کا لحاظ کر کے. اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت اماں فاطمہ کے پاس آئے اور آ کے کہا فاطمہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے سب کچھ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنے مال سے میں دستبردار ہوا، جان دی، مال دیا، سب کچھ دیا، صرف اللہ کے رسول اور اے اہل بیت آپ کی خوشنودی کو پانے کے لیے. یہ حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ اللہ کی قسم میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، جھونک دیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اور اے اہل بیت آپ کو خوش کرنے کے لیے. اور اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتوں سے زیادہ عزیز تم ہو. اور یہ جو مشہور ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت فاطمہ ناراض نہیں، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے. یہ حضرت فاطمہ کو غسل دیا حضرت ابوبکر کی بیوی نے، حضرت اسماء بنت امیس نے. حضرت فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ بولیے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت علی کی شادی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی سے. ناراضگیاں ہوتی ہیں تو ایسے ہوتا ہے کیا؟ حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ میرے ابا تو چلے گئے، اب انہوں نے جو باغ فدق تھا تو وہ اللہ کے نبی کے حصے میں تھا، تو وہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ مل جاتا تھا. تو میرے نبی تو چلے گئے تو ان کی اولاد تو میرے سوا کوئی ہے نہیں، تو لہذا یہ مجھے دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اِنَّا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم جو انبیاء ہیں نا جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا مال جو پیچھے بچتا ہے وہ وراثت نہیں بنتا،
نبی وارث صرف علم کا بناتا ہے، درہم اور دینار کا نہیں بناتا۔ جو مال چھوڑتے ہیں وہ بیت المال میں جاتا ہے، عام مسلمانوں کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں جو اللہ کے نبی کا حصہ تھا فدق کا، اب وہ اللہ کے نبی کے بعد وراثت میں نہیں چلے گا، بلکہ وہ تو مال غنیمت میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت ابو صدیق نے فرمایا، لیکن ابو بکر کی ملکیت میں جو کچھ ہے اے اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی، وہ سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ فرمایا جو کچھ ابو بکر کے خاندان کے پاس ہے وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پہ حضرت فاطمہ راضی ہو گئی، مطمئن ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بات حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو، یہ کہہ سکتی ہیں وہ؟ جن کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا بکریاں دوں یا اللہ کے نام سکھاؤں؟ ان کا بکریاں رہنے دیں، اللہ کے نام سکھائیں۔ فاقہ اٹھا لیا اور اللہ کے نبی سے اللہ کے نام سیکھ کے خوشی خوشی واپس لوٹیں۔ وہ فاطمہ آج کہہ سکتی ہیں کہ نہیں مجھے تو باغ چاہیے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد سننے کے بعد بھی وہ یوں کہیں کہ مجھے باغ چاہیے؟ یہ حضرت اما فاطمہ کے ایمان پہ حملہ ہے، یہ ان کے زہد پہ حملہ ہے۔ وہ زاہدہ تھیں، وہ عابدہ تھیں، وہ قانعہ تھیں، وہ راغبہ فی الآخرہ تھیں، وہ آخرت کی رغبت رکھنے والی، جنت کا شوق رکھنے والی، مال پیسے کا شوق رکھنے والی تھوڑی تھیں۔ اور پھر اگر یہ باغ فدق واقعی حضرت فاطمہ ہی کا حصہ تھا تو پھر یہ باغ فدق حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، ان کے دور خلافت میں یہ ادھر کیوں نہیں آیا؟ ان کے دور خلافت میں بھی تو نہیں آیا۔ ابھی تک وقف ہے، ابھی تک بھی وقف ہے، ابھی تک بھی ملکیت نہیں ہے کسی کی۔ حضرت علی کو یہ سعادت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب دست بردار ہو رہے تھے تو حضرت علی نے للکار کے ان کو مطمئن کیا اور ان کو کہا نہیں، آپ ہی امیر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امیر نہیں بن سکتا۔ اور حضرت علی کے مقدر میں یہ سعادت بھی تھی کہ جب بیت المقدس تک مسلمان پہنچے تو بیت المقدس کے پادریوں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ تم یہاں خامخواہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، تمہارے ہاتھ ہمارا بیت المقدس لگنا نہیں ہے، اس لیے کہ جن کے ہاتھ لگنا ہے نا، جنہوں نے اس کو فتح کرنا ہے، ان کی نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ ان نشانیوں والا کوئی آدمی تمہارے پاس ہے تو بلا لو، ہم بغیر لڑائی چابیاں تمہیں دے دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں تاکہ یہ آپ کو دیکھیں، چیک کریں، اور اگر نشانیاں پوری ہوں تو یہ ہمیں چابیاں حوالے کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، سب نے کہا نہیں جی، اس میں کوئی چال ہو سکتی ہے دشمن کی، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ سب نے کہا نہیں جانا چاہیے، حضرت علی نے کہا جانا چاہیے، اکیلے حضرت علی نے کہا جانا چاہیے۔ حضرت عمر کے سامنے جب حضرت علی کی رائے آتی تھی تو بس پھر وہی حتمی فیصلہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے ایک عورت کو لایا گیا جس سے بدکاری ہوئی تھی، فرمایا اس کو سنسار کر دو۔ حضرت علی نے کہا کیسے؟ تحقیق تو کریں، پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے؟ او ہو، یہ تو پتہ ہی نہیں مجھے، اس طرح تو ذہن ہی نہیں گیا۔ اس موقع حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی پہ اتنا اعتماد تھا ان کو۔ چنانچہ حضرت علی نے جب کہا نا کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے، حضرت عمر گئے اور انہوں نے حضرت عمر کی نشانیاں دیکھیں، اور نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ چیخنے چلانے لگ گئے، اے نصارا تمہارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا۔ چنانچہ شرافت سے انہوں نے ساری چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ پکڑا دیں۔ بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دی کہ انہی کی رائے پہ حضرت عمر گئے اور ان کی نشانیوں کو دیکھ کر بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوا۔ یہ بھی حضرت علی کی سعادت ہے، یہ بھی ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی کے شوہر ہیں، سب سے پیاری بیٹی۔
ان فاطمۃ بضعۃ منی، کسی کے بارے میں آپ نے یہ لفظ نہیں فرمایا ان فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر بنے. اور حضرت علی کے فضائل میں سے یہ فضیلت بھی عالی شان ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام نوجوانوں کا سردار بنایا. بیوی جنت کی ساری عورتوں کی سردارن اور بیٹے جنت کے سارے جوانوں کے سردار. سرداری تو گھر میں پڑی ہوئی ہے ان کے. اور آپ علیہ السلام حضرت امام حسن کو دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے ابنی ہادہ سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اس کے ذریعے سے صلح کرائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو ذریعہ بنایا تھا حضرت علی کی جماعت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جماعت میں صلح ہونے کا. حضرت علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا کہ جو علی تجھے شہید کرے گا. اور فرمایا علی تیری موت تب تک نہیں آئے گی جب تک تلوار تیرے یہاں نہ لگے اور یہاں کے خون سے تیری داڑھی سرخ نہ ہو. حضرت علی صاحب کشف بھی تھے. عراق میں رہتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے. ایک دفعہ کربلا کے پاس سے گزر رہے تھے. کہاں سے گزر رہے تھے؟ کربلا کے پاس سے گزر رہے تھے. تو چلتے چلتے فرمانے لگے صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا حسین یہاں شہید ہوگا، اس کو تلقین کر رہا ہوں کہ ڈگمگانا نہیں، جمے رہنا، آزمائش آئے گی برداشت کرنا. اور حضرت علی کے فضائل میں سے یہ فضیلت بھی ہے کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے. بہت سے لوگ جو اونچے مراتب پہ فائز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی عبادات میں کمی آ جاتی ہے. حضرت علی باوجود ان اونچے مراتب پر فائز ہو جانے کے ان کی عبادت میں کمی نہیں آئی. حضرت معاویہ نے ایک دفعہ حضرت زرار بن زمرہ کنانی سے کہا کہ آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے علی کے ساتھ، ذرا بتاؤ نا وہ کیسے تھے. تو کہنے لگے میں کیا بتاؤں وہ کیسے تھے، بس اتنی سی بات سن لیجئے کہ ایک دفعہ میں نے ان کو رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے تھے، محراب میں بیٹھے تھے، رات کا اندھیرا تھا، اور انہوں نے اپنی داڑھی کو مٹھی میں یوں پکڑا ہوا تھا اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے آہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، افسوس افسوس کے سفر لمبا ہے، نیکیاں میرے پاس تھوڑی ہیں، عمل میرے پاس تھوڑا ہے، اور راستے میں اندھیرا بھی بہت ہے، میرا کیا ہوگا. اور پھر فرما رہے تھے اے دنیا کیا تو مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا کیا تو میرے سامنے بن سنور کے مجھے چکر دینے آئی ہے. غری غیری قد بدت کی سلاسن لا سبیل لی الیک، کسی اور کو جا کے چکر دے، کسی اور کو جا کے یہ الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا، میں تیرے چکر میں آنے والا نہیں ہوں، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، لہٰذا رجوع کی کوئی صورت نہیں. یہ کہہ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک دفعہ حضرت معاویہ نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے سب سے قریبی شاگرد تھے، سب سے قریبی شاگرد حضرت علی کے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، اما عائشہ کے سگے بھائی. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب میدان میں نکلتے تھے نا، لڑتے تھے، نکلتے تھے تو یوں کہتے جاتے تھے جانتے نہیں ہوں کون ہوں، علی کا تربیت یافتہ ہوں، یوں کہتے تھے.
نفرتیں جدائیاں ہوں تو ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ سب سے قریب حضرت علی کے حضرت عبداللہ بن عباس تھے. حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت معاویہ نے کہا علی کے بارے میں کچھ سناؤ، تو فرمانے لگے لم ترعینی مثلہ قبلہ ولا بعدہ، علی جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور ان کے بعد بھی مجھے اب کوئی نظر نہیں آتا. علی جیسا وہ ایسے تھے، جب وہ بولتے تھے تو ان کے چاروں طرف سے علم ایسے پھوٹتا تھا جیسے پہاڑوں سے آبشار اور چشمے پھوٹتے ہیں. یتفجر العلم من جوانبہ، اس کے دائیں بائیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے. وہ علم ہی علم تھے، سراپا علم تھے، وہ ایسے تھے. اور میری آنکھ نے ان جیسا نہیں دیکھا، اور میری آنکھ کو ان کے بعد بھی ان جیسا دیکھنا نصیب نہیں ہوا. جب حضرت علی کی آخری رات تھی تو حضرت علی ساری رات سو نہیں سکے تھے. حضرت علی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جلدی اٹھتے تھے اور پھر الصلاۃ الصلاۃ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جگاتے مسجد تشریف لے جاتے تھے. اس رات حضرت امام حسن نے دیکھا کہ ابو اٹھے ہی نہیں، لیٹے ہوئے ابھی تک سو نہیں رہے، لیٹے ہوئے ہیں. کہا ابو آپ اٹھ نہیں رہے؟ کہا بیٹا بس جسم ٹوٹ. چنانچہ اس سے پہلے ایک شخص تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ کئی دفعہ حضرت علی کے سامنے آیا، جس نے شہید کیا تھا، کئی دفعہ سامنے آیا. جب وہ سامنے آتا تو حضرت علی فرماتے شکی کو کیا چیز مانے ہے، کیوں نہیں اپنا کام کر دیتا؟ شکی کو کیا، شکی کہتے ہیں بدبخت کو، بدبخت کو کیا چیز مانے ہے، اپنا کام کیوں نہیں کر دیتا؟ تو کسی نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کیا یہ ہے قاتل آپ کا؟ فرمایا ہاں پتہ ہے مجھے. تو کہا پھر قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا جب قتل ہی نہیں کیا مجھے تو کیسے قتل کروں؟ جرم ہی نہیں، ابھی تو کوئی جرم کرے گا تو قتل کا مستحق بنے گا نا. اور حضرت علی جب بھی بیمار ہوتے اور ساتھ والوں کو خطرہ ہوتا کہ فوت نہ ہو جائیں تو فرماتے تھے نہیں نہیں میں نہیں مرنے والا، میں تب مروں گا جب یہ، یوں اشارہ کرتے، جب یہ یہاں کے خون سے رنگین نہ ہو. اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے جب تک یہ یہاں کے خون سے رنگین نہ ہو، یہ داڑھی سر کی اس چوٹی سے رنگین نہ ہو، تب تک میں نے نہیں مرنا. آخری رات اٹھا نہیں جا رہا تھا، بالآخر اٹھے اور اپنے آپ سے کہنے لگے اشدد حیازیمک للموت فإن الموت آتیک ولا تجزع من الموت اذا نزل بوادیک. کمر کس کہ موت آ چکی ہے، اور اگر یہ آ جائے نا، یہ موت تیری وادی میں اتر جائے تو گھبرانا نہیں. یہ کہہ کر اٹھے، وضو تو تھا، اور یوں کہتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کوفہ کے گلیوں میں الصلاۃ الصلاۃ یہ کہتے کہتے گئے. یہ بھی حضرت علی کی سعادت ہے کہ سب سے آخر میں ان کی زبان سے بھی وہی نکلا جو حضور کی زبان سے نکلا تھا، الصلاۃ، نماز نماز نماز. یہ کہتے کہتے جو ہی مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو پیچھے چھپا ہوا عبد الرحمن بن ملجم نکلا اور اس نے زور سے سر مبارک پہ تلوار ماری جو بھیجے تک چلی گئی، اندر چلی گئی. حضرت علی گرے، لوگوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے لے گئے. حضرت علی اس ضرب کے بعد بھی بے ہوش نہیں ہوئے. قاتل کو بلایا گیا اور فرمایا، حضرت علی نے فرمایا تم نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ میں نے کیا قصور کیا تھا تمہارا؟ کہا جی میں نے امت کو ایک شر سے نجات دی ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی کی، حضرت عمر کی بیوی ہیں، یہ حضرت عمر کی بیوی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، یہ پاس کھڑی تھیں، رو رہی تھیں، رو رہی تھیں. تو کہنے لگیں میرے ابا کو کچھ نہیں ہوگا.
تو عبد الرحمن کہنے لگا کیسے نہیں ہوگا، اس تلوار کو 1 مہینے تک میں نے زہر میں بھگو کے رکھا ہے، تلوار سے نہ بھی گئے تو تلوار پہ لگے ہوئے زہر سے تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، امام حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا یہ تمہارا قیدی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، اچھا کھانا کھلاؤ، نرم بستر دو، اس کا اکرام کرو، میں بچ گیا تو میں خود ہی سوچوں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر میں نہ بچا اور تم نے قصاص لینا ہی ہے تو ایک ہی ضرب سے اسے میرے پاس پہنچا دینا، اور اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تذکرے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔